الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہم دہرائی کریں گے اور سوالن جواباً ہوگی تاکہ ہم بات کو پوری طرح سمجھ لیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے آیت 9 تا 14 آیات کی ہیں، اور آپ نے آج ان کا مجھے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اچھا، یہ جو 9 تا 14 تو ہم نے پڑھی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 9 تا 12 میں، جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور بڑا غور سے سمجھنا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم ان سے کہو، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس اللہ کے مقابلے میں تم ہمسر ٹھہراتے ہو، اس کے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ تو ہے نا آیت، ہاں، ذالک رب العالمین، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ اچھا، اس آیت میں بتائیں کہ ذالک رب العالمین کا تعلق، اشارہ کس طرف ہے؟ اس رب کی طرف جس نے 2 دنوں میں زمین بنا دی اور تم شاباش، شاباش، وہ ہستی جس نے، آپ اس زمین پہ چلیں پھریں نا، آپ دنگ رہ جائیں گے، یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ میں نے سفر کیے ہیں، سوائے چائنا اور جاپان کے میں نہیں گیا، پوری دنیا میں لوگ آباد، کاروبار اور ایک سلسلہ اس زمین پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، پہلے بات اچھی طرح نوٹ کریں، یہ ہے معرفت رب، کہ وہ رب کتنی طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے۔ یہ زمین اس نے صرف 2 دنوں میں بنائی، اور پھر آپ آیت 20 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساری یہ 9 تھی، آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، من فوقها، اس کے اوپر، وَبَرَكَ فِيهَا، اور اس میں ساری برکتیں رکھ دیں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس سب کچھ لکھ دیا جو قوتوں کے اعتبار سے اس زمین کو چاہیے تھا۔ کتنے دنوں میں؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان 2 آیتوں کے اندر جو رب نے فرمایا کہ یہ ہے ذالک رب العالمین، زمین بنائی، اس زمین کے اندر انسانوں کو جو کچھ چاہیے تھا ان کی جسمانی ضروریات کے لیے، وہ سارے کا سارا رکھ دیا۔ آپ دیکھ لیں، کبھی سوچا ہم نے کہ یہ جتنا ہماری جسم کی ضروریات ہیں وہ ساری ایک زمین سے پوری ہو رہی ہیں؟ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اللہ تعالیٰ، رب العالمین کا۔ اس رب کا ہے اللہ، سر۔ ذالک رب العالمین، یہ پہچانو اس رب کو کتنے، کبھی سوچا کریں، بڑے غور سے سنیں بات کو، اس رب نے ہمیں اپنا نائب بنایا، انسانوں کو، پوری مخلوق میں سے، اور ان انسانوں کے لیے کیا کچھ رکھ دیا۔ زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، اس نظام کو دیکھیں جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہے معرفت رب۔ اب اگر مجھے اس بات کا پورا بھرپور احساس ہو جائے، کہ دل کا یقین ہو جائے کہ کمال کی ہستی ہے، اس کی قدرت ہو، اس کی حکمت ہو، اس کی ربوبیت ہو، ہر چیز بے مثال ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو پوری طرح پہچان لیا، اس کی قدرت کے اعتبار سے، اس کی حکمت کے اعتبار سے، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے، اگر میں صرف زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کروں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے معرفت رب، کہ آپ کو رب کی پوری طاقت، قدرت، حکمت سمجھ آ جائے، علم سمجھ آ جائے۔
اختیار سمجھ آ جائے. تو اس سمجھ کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ الٹیمیٹلی میں جب ان سب چیزوں کو سمجھ جاؤں تو خود میرے ذات پہ اس کا کیا اثر ہونا چاہیے اس تعارف رب کا؟ سر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اسی کی عبادت اور کسی کی نہیں، کوئی میں شرک اس نہیں۔ کو معبود مان لوں. کیا بات کر رہے ہیں؟ جب ساری خلقت اس کی عبادت کر رہی ہے، زمین و آسمان جیسی مخلوق کر رہی ہے، تو میرے اوپر بھی لازم ہے کہ میں اسی کی توکل، جو بعد کی بات ہے، پہلے میں اس کی عبادت کا. کیوں کہ وہ اتنی عظیم نظام اس نے ڈیوائز کیا ہے، کیا قدرتیں ہیں اس کی. مجھے تو اس کی ہر بات ماننی چاہیے، جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا چاہیے. یہ عبادت ہے، اور یہ میرے اوپر لازم کرتی ہے جب میں اس رب کو کوئی معرفت، پہچان حاصل کر لیتا ہوں، اس کا تعارف ٹھیک ٹھیک سمجھ لیتا ہوں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر بالکل۔ دیکھیں نا، یہ آیتیں پڑھ کے ہم بس گم ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے پیدا کر دیا. او بھئی غور کرو، اس پہ جب بھی تم غور کرو گے تمہیں رب کے کمالات کی انتہا نظر آئے گی. اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی حقوق میں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا انہوں نے کوئی مچھر کے بنایا ہے؟ بتائیں نا مجھے. سوچیں، یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بڑی غور طلب ہے. اور جب ہم رب کے اس نظام پر غور و فکر کرتے ہیں، یقین مانیں، ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے. اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. جب اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اس کے پورے کے نظام کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. یہ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر جی الحمدللہ سر الحمدللہ۔ تو یہ ہے، آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس کے لیے کیا؟ انسان و جن کو میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی خلقت عبادت کے لیے۔ الجن والانس لیعبدون. کیوں عبادت کریں؟ وہ ایک ہستی ایسی ہے، اس کے کمالات ایسے ہیں، اس کی پہچان مجھے فوراً مجبور کر دیتی ہے. تو یہ تو میں نے ابھی آپ کے پاس 9 اور 10 پڑھی ہیں. اچھا، اب یہ برکہ فیہا کل بھی بتایا، قدر فیہا اقواتہا، کہ اس میں جو ضروریات انسان کی تھی نا وہ ساری کی ساری زمین کے اندر موجود ہے. آپ دیکھ لیں، اللہ اس پہ بارش لہلہا اٹھتی ہے، فصل کی بہار، جس میں سارے انسان، جانور، مویشی، ہر کوئی اسی سے کھاتا ہے. اچھا، یہ تو مادی ضرورتیں تھیں جو جسم کے لیے چاہیے تھیں، اللہ نے پیدا فرما دی. تو اللہ نے انسان تو 2 چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک جسم اور ایک روح. اچھا، جسم کی تو سمجھ آ گئی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے جسم کے حوالے سے تو کریں مجھ سے. کلیئر ہے بات؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، انسان کی روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ سر پہلے نمبر پہ اس کی فطرت میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر رسول بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اب اس بات کا ہمیں احساس ہے، کافروں کو انہوں نے انکار کر دیے، چھوڑے ان کو. مسلمانوں کو آج احساس ہے کہ اس رب نے جب یہ بندوبست کیا، فطرت میں تو اللہ نے میرے اندر رکھ دیا، الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کیا میں نے اس کو پیدا کرنے والے کے ان تعارف حاصل کر کے، ان چیزوں پر غور کر کے، میں نے اس بھلائی کو اور مستحکم کر لیا اور اس برائی سے اور نفرت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتائیں مجھے. کیا ہم جس بات کے مکلف ہیں، جو اللہ نے جس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس کا بھرپور احساس ہے یا نہیں؟ سر بالکل بھی نہیں ہے، نہ قدری کی ہے ہر چیز کی، تو تبھی ناقدری نقصان میں کی ہے. تو آج آپ اس ملک کو دیکھ لیں، کس قدر ڈاواں ڈول ہے. آپ عوام کو دیکھ لیں، خواص کو دیکھ لیں، کس قدر ہم باغی ہیں. اور اللہ کی یہ کتاب بناتی ہے، ابھی آپ کے سامنے آئے گا قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر،
کہ کس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کی سنت دائمی ہے۔ اگر ہم آج بھی بچے ہوئے ہیں نا تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ ساری برائیاں جن کے لیے قومیں تباہ ہوئیں وہ ساری آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ بات غلط تو نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ جلدی بتائیں۔ 100% صحیح ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، اب اس حال میں جو اللہ نے علاج بتایا ہے وہ ہے اجتماعی توبہ، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے مغفرت مانگنا، استغفار کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کے نظام کو پکا پکا پکڑ لینا کہ وہ برحق ہے، یہ آپ کی توبہ تو نصوح ہے۔ تو توبہ استغفار کر کے اگر انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے تو پھر اللہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اچھا، تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 10 میں، دیکھیں نا ایک ایک ٹکڑا، سواء للسائلین۔ کیا مطلب ہے سواء للسائلین کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام 4 دنوں میں کر دیے، اور ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کبھی سوچیں کہ میرے اوپر رب کے کتنے کرم ہیں۔ آپ یقین مانیں ہم نہیں اس بات کا اعتراف کرتے، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا کی پرستی میں، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ اور جی قرآن کتنی پیاری بات ہے سر جی کہ اور سوال قرآن للسائلین۔ بڑا غور سے سنیں، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا کثرت طلب نے۔ اور کثرت طلب کس کی؟ کوئی مال کے دنیا پیچھے، کوئی جان مال کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی اقتدار کے پیچھے، کوئی ڈگریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اسی حال میں تم لبے گور پہنچ جاتے ہو۔ کہ اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو بنایا، کس پانی سے پیدا فرمایا، کس طرح اس نے ہماری بچپن، لڑکپن، جوانی کو کس طرح اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے، کاش میں اور آپ دیکھیں۔ اور یہ تو تھی نا آیت 10 کل جو میں نے آپ کے سامنے کور کی ہے، اور آیت 11 میں کہا وہی اللہ کے کمالات دیکھیں، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخانا، اور وہ ایک دھواں ہی دھواں تھا۔ فقال لها للارض، اس نے حکم دیا زمین اور آسمان کو، آتیا طوعا او کرہا، کہ آ جاؤ اور اس حال میں آ جاؤ جس حال میں اللہ نے ان کو بتایا کہ تم جو ہے چاہے پسندیدگی سے نظر سے آؤ، تو اطاعت کے حوالے سے آؤ، یا اطاعت کرو کرہا، یعنی آپ مانیں گے تو بات اللہ کی، چاہے پسندیدگی سے مانگو یا اللہ کے حکم کی تعمیل بالکل اس طرح کرو جس طرح کرنی چاہیے۔ تو دونوں نے کہا، دونوں نے کیا کہا؟ ہاں، دونوں نے کہا قالتا، ان دونوں نے کہا آتینا طائعین، ہم تو فرمان بردار ہوتے ہوئے آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ اللہ اکبر! جب زمین و آسمان کر رہے ہیں، اس کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، صرف اطاعت ہی نہیں کر رہا، اس کی تسبیح بھی بیان کر رہا ہے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے۔ بھائی احسان تو اس سے کہیں زیادہ، زمین و آسمان اور ذرات سے زیادہ احسان انسانوں پر ہے۔ تو انسانوں کے لیے تسبیح زیادہ لازمی ہے یا ان بے جان مادی چیزوں کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اس لیے کہ انسان، بے شک انسانوں پر اس نے بے انتہا کرم کیے ہیں، اور ان کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دیں، اور کچھ اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیتیں دیں، مادی وسائل، ذرائع دیے، سب کچھ دیا۔ اب اسی کا نادمی نتیجہ ہے کہ ایک دن قیامت برپا ہو
اور اس انسان سے پوچھا جائے کہ تمہیں اللہ نے ساری نعمتیں دیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ذرائع دے دیے، بہترین جسم دیا، تمہیں اپنا نائب بنایا، اب بتاؤ نا تم نے کیا کیا؟ تو قیامت تو یہیں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ اچھا، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فی یومین، اور 7 آسمان 2 دن میں بنا دیے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اپنے احکامات کو جاری و ساری فرما دیا۔ کمال دیکھیں، وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یہ جو آسمان ہمیں نظر آیا نا قریب کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں، چاند، سورج سے ایسا سجا دیا، وَحِفْظًا، اور اس کی حفاظت بھی کا بندوبست کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کیا صفات آئی ہیں؟ عزیز اس لیے کہ اس کے حکم کے تابع فرمان ہو کر زمین و آسمان نے سارے وہ کام شروع کر دیے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ العلیم، یہ اس کے علم میں ایسا علم جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ سرچشمہ علم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے اور انسانوں کے لیے خاص کر یہ سارے بندوبست فرما دیے، بہترین بندوبست۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، تو اب یہ جو 4 آیتیں ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے معرفت رب، کہ اس رب کا نظام، اس کی قدرت، اس کی اصلاح، اس کی فلاح کن چیزوں میں ہے۔ میں اور آپ اگر اس کے غلام بن جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب، اور اگر اس کا انکار کر دیں یا اس کی نافرمانی کر دیں تو دنیا بھی ذلت اور پستی۔ بالکل آج دیکھ لیں، آپ اپنے گرد مسلمانوں کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ ہاں جی، آپ کا کوئی سوال؟ تو یہ کائنات بڑی اللہ تعالیٰ نے با مقصد اور غائب انسان کو ایک بڑا مقصد دے دیا، اور اس کا کہ آخرت اس کا لازمی تقاضا ہے تاکہ وہ حساب لے۔ دیکھیں نا، آپ جب کسی بندے کو اپنے نوکری کو بھیجتے ہیں بازار میں، اس کو 10 روپے یا 100 روپے دیتے ہیں، واپس آپ کے حساب لیتے ہیں نہیں لیتے؟ بتائیں مجھے۔ جی سر۔ اچھا، وہ کب دیانتداری سے کام کرے گا، مجھے یہ بتائیں، اور کب بات دیانت ہوگا؟ جیسے آج آپ کو کوئی بھروسہ نہیں، نہ اپنے نوکر پر، نہ اپنے ڈرائیور پر، نہ اپنے پڑوسی پر، نہ اپنے بچوں پر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ میرے سے پوچھا جائے گا حساب کتاب۔ جب اس کو اس کی تربیت کریں گے آپ کہ آپ نے ایک دن ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ آج یقین مانیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے یقین نہیں ہے آخرت کا۔ یہ ہے مسلمانوں کا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں آخرت ہوگی تو دیکھا جائے گا، جیسے سر جھوٹ بولتے ہیں لوگ اب بہت۔ بات سنیں، بنی اسرائیل نے بالکل یہی حرکت کی، اور اللہ نے ان کو اس سے پوری انسانیت کا جو ان کو امام بنایا تھا اس سے ان کو معزول کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بقرہ کی آیت 143 کا بالکل جو دو سینٹر کی آیت ہے، 286 کل آیت ہیں بقرہ کی، اور یہ 143 میں اللہ نے ان کو پہلے 4 شیٹ دی، پھر ان کو معزول کر دیا، اور امت مسلمان کو اس پوزیشن پر رکھ دیا اور بتا دیا۔ 143 کے بعد سارے احکامات ہیں کس امت کے لیے؟ امت مسلمہ جس نے دنیا میں، آپ دیکھ لیں ہم ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے گرد گرد دیکھ لیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ ہے رب العالمین، یہ ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کس قدر مکمل کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو
पूरी तरह आगाही अता फरमा दी अपने इस किताब के जरिए। इसलिए कुरान किताब मुबीन है, इसीलिए कुरान ने हर चीज को खोल खोल के बयान किया है। आयत 13 में कहा कि अब याद रखो, अल्लाह ताला ने उसके बारे में बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि वो कौमें, माजी का तुम्हें देख लो कि मैंने कौमें आद के साथ क्या किया। फ़इन आरदू फ़कुल अनज़रतुकुम साइक़तुम मिस्ल साइक़त आदिम व समूद। दो कौमों की यहाँ मिसाल दी, एक आद की और एक समूद की। सबूत। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आद की तरफ किस पैगंबर को भेजा था? आप चुप रहे हो मोहम्मद अब्दुल्ला हजरत हूद नूह अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, जी। हजरत हूद हजरत अलैहिस्सलाम, खुद और अलैहिस्सलाम। कौम समूद की तरफ किसको भेजा था? हजरत हजरत सालेह सालेह को, अलैहिस्सलाम, और उनके लिए मोजज़ा जब उन्होंने डिमांड किया तो समूद को कौन सा मोजज़ा दिया? ऊँटनी का। ऊँटनी ऊँटनी का का। हाँ, ये आपको मुझे मालूम होना चाहिए। अब आप अगर गौर से देखें तो रब्बुल आलमीन ने इस कौम आद का जिक्र कुरान में बड़ी तफसील से किया है और हमें बताया है कि ये कौम के साथ इनकी नाफरमानी की का अंजाम क्या हुआ। पता है आपको? आप बता सकते हैं मुझे कौन सी आयत हैं? सर आज के ऊपर तेज 8 7 दिन 8 रातें, 7 दिन या 8 दिन, यानी रातें तेज और तंद खूब हवाएं चली और तूफान आया, और जिसकी वजह से ये तबाह बर्बाद हुए। और समूद की कौम सायका तो यानी जोरदार चीख और कड़क से ये तबाह बर्बाद हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मार्फत रब है कि मेरे रब का जब कोड़ा अजाब का बसता है तो किस तरह अल्लाह उनको नीस्त नाबूद करता है जो सरकश और बागी होते हैं, और किस तरह उनको हजरत हूद को और हजरत साले और उनके मानने वालों को अल्लाह ने बचा लिया। ये है मार्फत रब कि रब को पहचानो कि वो नेकोकारों को किस तरह बचाता है और सरकशों और बाकियों को किस तरह तबाह बर्बाद करता है। तो ये आयतें जब पढ़ें तो जिस तरह मैंने अभी आपके सामने खोल के रखा है कि मैं अपने, अल्लाह ताला कमाल की बात फरमाते हैं, फी है जिक्रुकुम, इस कुरान में तुम्हारा ही जिक्र है, अफला ताकिलून, इतनी बात समझते नहीं हो। ये है कि हम समझें कि उसकी कुदरतों का, उसके के क्या हमारे लिए अहकाम है। अब बात समझ आ गई है आपको? इन तीनों जी सर। दोनों कौमों का जिक्र याद रखें। ये जो तीन सूरतें मैं आपको अक्सर कहता हूं ना, सूरा आराफ, सूरा हूद 11 नंबर पर, आराफ 7 नंबर पर, और 26 नंबर पर सूरा शोरा, यहाँ 6 6 कौमों का जिक्र है और आद और समूद उसमें शामिल है, तीनों जगह। और ये आपके सामने सूरा हामीम सजदा में जो अभी जिक्र आ रहा है उन्हीं का, तो आपको इन सब को अपने कुरान में लिखना चाहिए। जहाँ ये वहाँ 7 नंबर पे आपको आद के सामने लिखना चाहिए कि इसका जिक्र सूरा हूद की इन आयत में है, सूरा आराफ, सूरा शोरा की इन आयत में है, वगैरह वगैरह। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर। आप सच्ची सच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। बात बताएं, ये आयतें आप पढ़ते वक्त इसी तरह का अल्लाह ताला की मार्फत का जो है वो आपको एहसास होता है या नहीं होता? जी सर जी नहीं, होता है। पहले तो इतना नहीं था, पर अब होगा इंशाल्लाह। हाँ, अब कुरान को इसी तरह पढ़ें। ये अल्लाह की किताब की नाकदरी है कि हम इसको बगैर सोचे समझे पढ़ते हैं। भाई ये किताब हिदायत है, ये किताब मार्फत है, रब की मार्फत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, आखिरत की मार्फत। और अगर वो मार्फत मुझे और आपको हो जाए, हमारी जिंदगियां बदल जाएं।
ہماری عقیدہ ہو، عبادات ہو، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، سارے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ جی سر بالکل، انفرادی طور پہ بھی اور ملکوں کے حالات، ملت کے پوری۔ ہاں، اجتماعی بھی بالکل۔ شرط یہ ہے نا کہ ہم کبھی قرآن کی طرف اس طرح، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن بار بار کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہیں اللہ کی صرف ایک تنہا اطاعت کا ذکر آپ مجھے بتا دیں اس کے ساتھ اطیع الرسول آیا ہے؟ اور سورہ نور میں تو کہا اطیع الرسول صرف کہا، کیوں بلا یہ کیوں کہا اللہ نے؟ جی سر، وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اتنی شارٹ بات مت کریں۔ نمونہ ہوتا ہے اللہ کا رسول اللہ کی اطاعت کا، اس نمونے کے مطابق میرا عمل ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، اگر اس نمونے سے ہٹا ہوا ہوگا چاہے وہ کسی عالم کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو نبی اتنا اہم ہے کہ اس کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض اور لازم کر دی ہے۔ جی سر بالکل ایسا ہی ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اقتدار والے، انہوں نے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں انہوں نے پڑھی، ایک آیت بھی سمجھ کے پڑھ لیں تو حالات چینج ہو جائیں، لیکن لگتا ہے کہ بالکل آپ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس مومن کو ملتا ہے جو مومن اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ یہ جن کی آپ بات کریں وہ اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں۔ اگر سر یہ اب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو پڑھنے ہی نہیں آ رہی تھی بھی، اگر غلط پڑھنی ہے تو نہ پڑھو تم لوگ، یہ شریف یہ صاحب مذاق کر رہے ہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ تو کہیں ہم بھی تو وہ کام نہیں کر رہے؟ بڑے غور سے دیکھیں، سوچیں، کیوں اس کی اپنے رب کی معرفت، اس قرآن کی معرفت سے ہماری زندگیاں اللہ کی پسندیدہ زندگیاں بن سکتی ہیں، اور اس کو سر چھوڑ۔ آج کل کے حالات میں پاکستان کے تو واقعی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکمران اپنے آپ کو رب مانتے ہیں، جیسے فرعون اپنے آپ کو رب مانتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح کے حالات کر دیے انہوں نے۔ یہ قرآن کا نور آپ کو یہ راستہ دکھا رہا ہے، اس روشنی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بات، اور اپنے حالات بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو رب کی معرفت، اس کے قرآن کی قدر و قیمت صرف حقیقی مومن کو ہوتی ہے۔ لفظ حقیقی پہ غور کریں، مومن حقیقی ہے ہی وہ ہو جو اپنے رب کو ٹھیک ٹھیک پہچانتا ہے، اس کی صفات جیسے ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ چلیں اب یہ ساری چیزیں میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھیں گے تو آپ خود، میں اور آپ پوری طرح رب کے مطیع ہو جائیں گے۔ جو ہمارا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہم وہی کریں گے، جس سے منع کیا آپ سے رک جائیں گے۔ اب آ جائیے آیت 15 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 14 فَأَمَّا سر جی، 14 14 آیت 14 جی، اس جا نہیں 15 پہ سر صاحب 15 کرنی ہے آج۔ میں نہیں، نے ابھی کل ابھی سر نے 14 کی ہے نا، یہ لوط اور صالح کا ذکر، اور آگے 15 آیت ہے۔ 14 میں نے کر چکا ہوں کل، اور کل نادرہ بھابھی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو پے در پے رسول آئی، اور یہاں تھا من بین ایدیہم و من خلفہم، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ پے در پے جواب تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں آیا ہے من بین ایدیہم و من خلفہم، اور اس کو میں نے کھولا تھا، آپ کو یاد ہے نہیں ہے؟ جی 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 یاد ہے سر جی، میں ابھی کی بات کر رہی ہوں۔ نہ ابھی میں کتنی دفعہ دیکھیں نا، میرے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اور میں نے آپ کو پورا اس کا نچوڑ بتا دیا ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو پڑھتے وقت اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں، جس کا ہمارے اوپر اثر ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی بدلے گی۔ اچھا، یہ جو کافروں نے 14 نمبر آیت میں وقالو، کالو کافر کہنے لگے لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکتا، تو وہ فرشتے نازل فرماتا انبیاء کی جگہ۔
فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، لہذا جو تم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کافروں کا جو تھا کہ فرشتہ بھیجیں، اس میں نامعقولیت کیا ہے سرفراز صاحب؟ سر اگر فرشتے کو بھیجتے تو کہتے ہم فرشتے جیسے تو نہیں ہیں کہ اس طرح کے اچھے کام کریں، ہم تو انسان ہیں، پھر بھی دیکھیں بات نہیں ماننی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، بات سامنے والے کو، سامعین کو سمجھائیں۔ فرشتے کی ضروریات، اور فرشتوں کو تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی ہر آن اور ہر لمحہ تسبیح کریں اور اس کے حکم کو بجا لائیں، بس۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، لہذا ان کی کتنی معقول نامعقول ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا۔ بھئی اس کی تو ڈیمانڈز، اس کی تقاضے کچھ اور ہیں، اور مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے فرشتہ، انسانوں کے لیے نبی انسان ہونا چاہیے تھا، تاکہ اس کی ضروریات، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، مرنا، جینا وغیرہ وغیرہ، سارے اس کو کر کے دکھاتا جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ بالکل سر۔ تو اس لیے اب چیزوں کو بڑے کلیئرلی سمجھیں بھی، بیان بھی کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو۔ تو اس لیے یہ انتہائی نامعقول مطالبہ تھا جو اللہ سے کہتے تھے کہ اگر فرشتہ بھیجتا تو ہم اس کو مان لیتے، انسانوں کو نہیں مانیں گے۔ اور احمق، انسان ہی تو بتائے گا تمہیں اللہ کا کیا طریقہ ہے، وہ عمل کر کے دکھائے گا۔ یہی نبی کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت 15 پر۔ اگر کوئی سوال ہے آیت 14 تک دوبارہ تو ضرور کریں، شاباش۔ اب آ جائیے آیت 15 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، عاد کا یہ حال تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے تھے، وہ تکبر کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ اللہ اکبر۔ آج کا بھی بالکل حکمران یہی کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی، ٹرمپ بھی کہتا ہے اور ہمارے مسلمان حکمران بھی کہتے ہیں، اور ٹرمپ کے جوتے بھی چاٹتے ہیں۔ جی سر۔ آپ یہ دیکھیں، بالکل نظر آ رہا ہے مجھے اور آپ کو، اور ہر قرآن کی جس روشنی میں پڑھتا ہے کہ کس طرح عربوں کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، انہوں نے بے غیرتی کی انتہا کر دی، اس کو جہاز تک دیے ٹرمپ کو جب وہ آیا، اور عورتوں کو جن کی عزت اور ناموس قرآن کس طرح بتاتا ہے، انہوں نے ان کو خود کے سامنے بال کھول کے اور پتہ نہیں کس طرح استقبال، انتہائی شیطانی کام انہوں نے کیے۔ بالکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ان کا حال ہے جو کہتے ہیں کالو، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون ہے؟ اور کل جو سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا تو آگ لگ گئی کہ اس نے بات کی ہے اپنے دوحہ کے جو وہ ہیں منسٹر، انہوں نے اسرائیل کے منسٹر سے بات کی۔ اللہ اکبر، کتنا بے غیرت ہو گیا ہے مسلمان۔ یہ نام کا مسلمان جو ہے یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن و سنت سے دوری ہے سر۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، ہو اشد منہم قوہ، وہ ان سے طاقت میں بہت بڑا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت بڑا کیوں ہے بھلا؟ ایک دلیل ایسی دیجیے جو ہر آدمی سمجھے۔ سر جی، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ اس کی حکمرانی ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو پیدائش کے مرحلے سے گزار کر انسان بنایا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اپنا نائب بنایا ہے۔ یہ ہے اس کی قدرت کا۔ وہ ایک آیت پڑھ دینے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہوگا، اپنی ذات میں دیکھیں کہ اس کی عظمتوں کا خود آپ کی ذات مظہر ہے نہیں ہے؟ جی
हमारी तखलीक ही बता देती है कि हम कैसे पैदा हुए हैं और किस तरह को। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। अल्लाह कहते हैं कि क्या वो ये नहीं देखते, अल्लज़ी खलक़हुम, जिसने उनको पैदा किया, हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा। ये कैसे कहते हैं कि हम कुव्वत में सबसे बढ़कर हैं? वो तुम तो मखलूक हो बदबख्तो। खालिक है जिसकी ताकत और कुदरत के मजहर उसने कायनात में भी रखे हैं, जो हम आयनात कायनात में देख सकते हैं, हम आयात अनफुस में देख सकते हैं, अपनी ज़ात में देख सकते हैं, हम कुरान को पढ़ के, उसकी किताब को पढ़ के समझ सकते हैं। वकानू बे आयातना यजहदून, और वो हमारी किताबों का इनकार करते थे। वो जो कहते थे कि ना हम कुव्वत में सबसे बढ़कर हैं, वो दरअसल अल्लाह की आयात, कि वो अल्लाह किन निशानियों का मालिक है, किन कुदरतों का, किस इल्म का, किस हिकमत का, ये उसका इनकार है। अल्लाह कहते हैं फिर हमने क्या किया, और हर आद की हरकतों करने वाली कौम को बिलाखिर अल्लाह यही उन पर अपना अजाब का कोड़ा बरसाता है। आयत 17-16 में कहा, फ़अरसलना अलैहिम रीहन, हमने उन पर एक हवा भेजी, सरसरन फी अय्यामिन नहसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल खिज़्य फ़िद दुनिया। आखिरकार हमने चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी, ताकि उन्हें दुनिया ही की जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई के अजाब का मजा चखा दें। अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले। उससे पहले हम तौबा करके अल्लाह के हुजूर माफ़िया मांगें और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी शुरू कर दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह कहते हैं कि फिर जब उन्होंने सरकशी की हद कर दी, तो हमने क्या किया, उन पर चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवाएं भेजकर उन्हें दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के अजाब का मज़ा चखा दिया। और फिर फरमाया, वल अज़ाबुल आखिरत अखज़ा, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर जलील करने वाला अजाब आखिरत में होगा। वहुम ला युनसरून, उनको वहां कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर, कैसा बेयारो मददगार होता है इंसान। अगर वहां इंसान के कोई चीज काम आ सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ ईमान और अमल साले है। ईमान क्या चीज है और अमल साले क्या चीज है, वो नक्शा मैंने आपको 2 दिन हो भेज दिया है, उसको पढ़ें। ईमान अकायद व ईमानियात का इल्मुल यकीन है, और 3 चीज़ें अमल साले में हैं, इबादात, अखलाक और मामला। अच्छा ये बताएं कि इबादात और अखलाक का आपस में क्या ताल्लुक है, जल्दी बताएं। सारी अखलाक और मामलात का आपस में क्या ताल्लुक है? भाई ये मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं। खुदा के लिए इन चीजों को नोट किया करें ताकि आप सोचें, गौर करें। सर सर जिसके अखलाक अच्छे होंगे, क्योंकि वो रजाइल से बचेगा और फजाइल में से रास्ता होगा, तो जो शख्स फजाइल से रास्ता होगा उसके मामलात भी बिल्कुल दुरुस्त होंगे। हाँ इरम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अखलाक का मामलात का लिखो, मामलात का दारो मदार सिर्फ अखलाक पर है। जिसके अखलाक अच्छे उसके मामलात भी अच्छे, और जिसके अखलाक बुरा उसके मामलात भी बुरे। आज हमारा मामला यही है। अखलाक को ठीक बनाने के लिए, अखलाक का बेहतरीन, अपने आप को बेहतरीन अखलाक का आरास्ता करने के लिए मैंने आपके सामने क्या प्रोग्राम रखा? इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तज़किये नफ्स। आप उस तरीके पे करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। बात समझ आई है कि डॉक्टर साहबा कि नहीं? जी सर, नफ्स बिल्कुल यही बात है। नफ्स का तज़किया है जिसने किया, उसने सबसे पहले अपने अखलाक का तज़किया किया। और फिर लिखें, अखलाक का डायरेक्ट ताल्लुक मेरे अकीदे से है। अकीदा ठीक होगा, अखलाक मामलात सब ठीक होंगे। अकीदा खराब होगा, अखलाक भी खराब होंगे, मामलात भी खराब होंगे। लिखें ताकि आपको ताल्लुक समझ आए।
آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 15 اور 16 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ آگے آیت 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور سمود کو بھی ہم نے ہدایت بخشی۔ اچھا، اللہ نے کیسے سمود کو ہدایت بخشی؟ جلدی بتائیں۔ چپ کیوں ہیں آپ؟ پیغمبر بھیج کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صالح ہاں، علیہ السلام یہ کہیں نا، ہدایت، اللہ نے ہدایت دینے کا بندوبست رسول بھیجا، اور رسول ان کی طرف کون آئے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ افضل صاحب آپ نے ٹھیک کہا، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں اما سمود فہدیناہم، ہم نے سمود کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا۔ کس کے ذریعے؟ ان میں مبعوث فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا ہدایت کی بجائے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ ہدایت آئی، اگر وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، اس کا پوری طرح یقین کر کے عمل کرتے، تو وہ ہدایت پہ آ جاتے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ کہتا ہے پھر میں نے پکڑا اس قوم کو۔ فَأَخَذْتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، پھر ان کے ایک عذاب، صاعقہ والا عذاب دیا، عذاب الہون، اور وہ ذلت والا عذاب تھا، دنیا میں کس طرح ذلیل ہو کے مرے۔ بما کانوا یکسبون، یہ عذاب ان پر کیوں آیا؟ بما کانوا یکسبون، وہ جو کمائیاں کی نا انہوں نے بری، اس کا نتیجہ عذاب ہی تھا، اور اللہ نے ان کو بالکل عین عدل کے مطابق، اللہ بڑا عادل ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی، زمین فساد سے بھر گئی، اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! رب کی دیکھیں، قدرتیں دیکھیں، اس کا تعارف حاصل کریں، اور میں اور آپ اس کے ان عذابوں سے بچنے کا ہر جتن کریں۔ کوئی آیت 17 کے بارے میں کوئی سوال؟ آیت 18 میں فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں پر کو جو ایمان لائے۔ اب بات سمود کی ہو رہی ہے نا، تو جو ایمان لائے حضرت صالح پر، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ہائے ہائے ہائے، کیا معنی کا سمندر ہے! اور وہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ یہاں تقوی کا مطلب کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ ہدایت پر قائم تھے۔ ہائے ہائے ہر ہائے، ایمان اور عمل صالح۔ رسول کی بات مان رہے تھے۔ تقوی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت وہی آتی تھی حضرت صالح پر، اور جو اس وحی کے احکامات کو مان لیتا تھا وہ متقی تھا، کہ برائی، اللہ نے جس برائی سے بچنے کو کہا اس سے بچتا تھا، اور جس نیکی کو کرنے کا حکم دیا تھا اس میں سبقت کرتا تھا۔ کیونکہ جب بات ایک خاص قوم کی ہو رہی ہے تو اس قوم کے حوالے سے اس کی تشریح کیجیے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حضرت صالح پر، اور جو اس کی وحی کے جو احکامات تھے اس پر عمل کرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی عذاب سے۔ کوئی سوال آیت 18 پر؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، جس سے مجھے اور آپ کو گزرے بغیر کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، اور وہاں یہ جج نہیں ہوں گے، یہ وکیل نہیں ہوں گے کہ جو رشوت دے کے آپ کام نکال لیں گے۔ وہ اللہ عدل کا پیکر ہے، اس کا نام ہی اسماء الحسنی العدل، وہ انصاف کی انتہا کر دے گا۔
اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں. ایک تو خود اللہ کا علم بڑا وہ لطیف ہے. لطیف کا مطلب ہے جو باریک بینی سے جانتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے ہر چیز کو. لہذا وہ لطیف ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. یہ سب چیزیں معرفت الہی ہے. اس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں، یہ ایک پیشی جو ہے اس کا یقین میرے اندر مجھے برائی سے بچاتا ہے اور نیکی کی میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر ان کو روک کر ان کی صف بندی کی جائے گی. یہ فرعون کی قوم اس کے پیچھے، یہ حمان کی قوم اس کے پیچھے، یہ فلانا نمرود کی قوم اس کے پیچھے، صف بندی کر دی جائے گی. اسی طرح انبیاء کے ماننے والوں کی بھی صف بندی ہو جائے گی. یہ ہے یوزعون کا مطلب. اچھا، اب سنیں کوئی سوال 19 کے بارے میں. آیت 20 میں اللہ کہتے ہیں حتی اذا ما جاؤہا، پھر جب یہ وہاں پہنچیں گے اللہ کے سامنے اور یہ بہانہ بازیاں کریں گے. جھوٹے ہیں نا، اللہ کو سامنے بھی دیکھیں نا، ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں تھا، نہ اب ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، عالم الغیب، علیم بذات الصدور، اور وہ اس نے تو سب پتہ ہے اس کو. تو وہاں جب جھوٹ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر ان کے ساتھ؟ ان کے منہوں پہ شہد مہر علیہم لگا دی سمع جائے گی. ابصارہم ان کے جلودہم. آزاد ہوائی دیں گے. آپ ساری سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، وہ دوسری جگہ ہے. یہاں کا شاہد علیہم سمعہم، ان کے کان، ان کی قوت سماعت گواہی دے گی. وہ ابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی. وہ جلودہم، ان کے کھالیں گواہی دیں گی. بما کانوا یکذبون، وہ جو ساری بما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے رہے اس کے گواہ اس کے باڈی پارٹس ہوں گے، جسم کے حصے ہوں گے. دوسری آیت کو یہاں مت کوٹ کریں، یہی جہالت ہے کہ آیت کے اندر جو سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو کھولیں. اب جب کھول چکے ہیں تو پڑھیں وہ دوسری. اب میں آپ کو دوسری آیتیں بتاتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کے بتایا. لکھیں پہلے آپ، پین کاپی آپ کے پاس ہے نہیں ہے؟ جی سر. بالکل سر ہے. اچھا، اب لکھیں سورہ نور کی آیت 24. میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں. بالکل قرآن نے یہ باتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم، اس دن گواہی دیں گے ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں، و ایدیہم، ان کے ہاتھ، و ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون. اب دیکھ لیں اس آیت کو بھی، اور یہ 20 جو زیر مطالعہ، دیکھیں قرآن نے کس طرح وہی بات دوسری جگہ کس انداز میں پیش کی ہے. اب وہ جو ہماری بہن کہہ رہی تھی نا، سورہ یاسین کی آیت سنیں. اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. منہ کا استعمال کر ہی نہیں سکیں گے، جب مہر لگتی ہے تو بند ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے گواہی دیں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کمائیاں کرتے رہے نا. دیکھیں قرآن ایک ہی بات کو کس پیرائے میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. یہ تھی یاسین کی 65. آگے لکھیں بنی اسرائیل کی 36 میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر، بے شک سماعت اور بصارت، وفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کی باس پرس ہوگی انسان سے. یہ جو اللہ کی عنایتیں ہیں نا، جن کو یہاں دنیا میں بھولا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، یہ تو اس کے حکم کے مطابق استعمال ہونی چاہیے. یہ تھی بنی اسرائیل کی 36. اور اب سنیں، لکھیں حامیم سجدہ کی 21 اور 20 جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 20 میں نے بیان کر دی ہے
اور 21 ابھی بیان کروں گا۔ کوئی سوال؟ آپ دیکھ لیں قرآن کی یہ آیتیں لکھیں، اپنے قرآن کے اوپر لکھیں۔ میرا لکھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ان کے نمبر یاد ہیں۔ مثلا جب حامیم سجدہ لکھنی ہوتی ہے تو میں اتنا لمبا 41 لکھ لیتا ہوں، کیونکہ اس کا قرآن میں نمبر 41 ہے، مجھے یاد ہے۔ اچھا، یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں ہے نا۔ یوم اذن تحدث اخبارہا، اس روز اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات زمین بیان کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، جلدی بتائیں۔ زمین کے جس حصے میں کسی انسان نے غلط کاری کی ہوگی وہ زمین بولے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو زبان عطا فرمائیں گے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ جس نے اگر آپ کچن میں اپنے اذکار پہ بیان کریں تو زمین گواہی دے گی۔ سوچیں بھائی، اگر ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو سب سے زیادہ کون ہے جس کو سب سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے اللہ کی؟ بتائیں کون ہے؟ انسان سر۔ سنیں ڈاکٹر صاحبہ، سنیں، جس پر اللہ کے سب سے زیادہ انعامات ہیں، اور وہ انسان ہے۔ بات کو کھول کے کریں۔ میں اپنے جسم کو دیکھوں، میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس ہستی نے مجھے کس طرح بنایا ہے اور مجھے یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ اس کا شکر ادا نہ کروں تو میں انسان ہی نہیں ہوں۔ لہذا آپ زمین پر چلتے پھرتے، گھر میں، کچن میں، صحن میں، آپ اللہ کا ذکر ادا کریں، تاکہ یہ زمین جس پر آپ چل رہے ہیں وہاں گواہی دے۔ یہ ہے، انسان اگر 24 گھنٹے اس کو ذکر کرے پھر بھی کم ہے، لیکن جب آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ کی زبان فارغ ہوتی ہے، ذکر کریے۔ اور سب سے بڑا اس کا فائدہ جو ہے نا، اللہ اکبر، جو زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ شیطان بھی کہتا ہے سر۔ شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے اس پہ فضول ہے وقت، اور وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو ذکر کرتا ہے، اس لیے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 22 کی طرف، 21 کی طرف۔ وقالو، اور یہ جو وہاں منکر سے نا کہیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں سے کہیں گے، لما شاہد تم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ ذرا سوچیں، کبھی تصور بھی نہیں تھا ان کا کہ یہ کھال جس میں اللہ نے ایسے سنسر رکھے ہوئے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس دن یہ بولیں گے، گواہیاں دیں گے، یہ انسان جو جاہل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا بندوبست کر رکھے ہیں، وہ کہے گا کھال سے تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو بلا، میری کھالوں کے؟ کالو، تو وہ کھالیں کہیں گی، انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں قوت گواہی اس نے، بولنے کی طاقت اس اللہ نے دی ہے جس نے ہر چیز کو یہ طاقت دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی تو ہستی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، بتائیں قرآن میں کہاں کیا ہے؟ کیونکہ میری اور آپ کی تخلیق ہے نا، مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جلدی بتائیں۔ سر سورت حج کی آیت نمبر 5 اور سورت المومنون کی آیت نمبر 8، اور 8 بھی تو جگہ نہیں، بہت، 8 تو نہیں ہے، 12 سے 14۔ 12 سے 14 سوری۔ دیکھیں، خدا کے لیے ان کو اپنے قرآن پر لکھا کریں، تاکہ جب پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس چیز کا ذکر، اگر سورہ مومنون پڑھ رہے ہیں 12 سے 14 تو اس کے ساتھ لکھا ہونا سورہ حج کی آیت نمبر 5، دیگر آیات بھی لکھی ہونی چاہیے جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر قرآن آپ کا پڑھنا آپ کو مزہ دے جائے گا۔ یہ اللہ نے تو یہاں ایک دفعہ تو نہیں ذکر کیا، بار بار انسان کے سامنے رکھا ہے کہ تو خود سے نہیں بن گیا، نہ تجھے
تمہارے خداؤں نے بنایا ہے، جھوٹے خداؤں نے، تمہیں تو اس اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر ترجمہ سن لیجئے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یہ منکرین جو ہیں وہ اپنی کھالوں سے کہیں لِمَ شَهَدتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دی، تم تو ہماری کھالو۔ قالو، تو کھالیں جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی، ہمیں تو اس ہستی نے کو قوت گویائی بخشی ہے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی ہے۔ اچھا، یہ ہر چیز کو قوت گویائی کہ بولنے کی طاقت ہر چیز کو اللہ نے کیسے دی ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ ذرے میں بھی قوت گویائی ہے؟ انسان جو چھپ کے گناہ کرتا ہے کہ لیکن وہ اس دن وہ سعدیہ یہ جگہ بات گواہی نہیں دے ہے، گی۔ سعدیہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ذرہ ذرہ میری تعریف کر رہا ہے، اس تعریف کو تم نہیں سمجھتے۔ یہ قوت گویائی ہے جو ذرہ بول رہا ہے۔ جی سر بالکل۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک ایک سوال کا جواب ملے گا۔ اچھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سے مطلب معنی مت بتائیں مجھے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہاں جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آپ میں نے کر رہی ہیں سیما، یہ کیا بات ہوئی؟ سر میری طرف آنا ہے اور میں نے تمہارا حساب کتاب لینا ہے۔ تمہیں لوٹ، بالکل ٹھیک کہا، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، پھر اس پوری زندگی کی کارکردگی کا میں تم سے حساب لوں گا۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین پر عمل کریں، کیونکہ جب اللہ کے پاس لوٹیں گے کہ جنت میں جائیں گے، اور سب سے بڑی عذاب کی وہ خبر ہے ان کے لیے جو اس کے خلاف کریں گے۔ تو یہ دونوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اور کافروں کے لیے انذار ہے۔ الیہ ترجعون، یہ ہے اس کا مطلب۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ بالکل سر، کتنی وارننگ ہے دیکھیں اس آیت میں۔ بہت بڑی وارننگ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ پڑھنے والا ثواب کے لیے پڑھتا ہے، ہدایت کے لیے نہیں پڑھتا، یہ بڑا مرض ہے امت میں۔ اچھا، ایک آیت پڑھتے ہیں اور ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ وَلَٰكِنْ ظَنَّنْتُمْ، بلکہ تمہارا گمان تو یہ تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں کتنے وہ بے علم تھے۔ یہ ہے تعارف الہی کہ میرے دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ الفاظ تو جو میں کہتا ہوں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب میرا اعمال نامہ آئے گا وہ میں حیران پریشان ہو جاؤں گا۔ آپ سورہ زلزال کو پڑھتے ہیں، 99 نمبر پر قرآن میں ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا برابر بھی کی ہوگی، اللہ کے لیے کسی نظروں کو نیچے رکھا ہوگا تو وہاں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا چاہے وہ ذرا برابر کیوں نہ ہو۔ بری آنکھ سے دیکھا، میلی آنکھ سے دیکھا، وہ بھی وہاں موجود ہو۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اس کا فہم، یہ کس طرح انسانوں کی تربیت کرتا ہے۔ وہ اس کے علم، اس کا یقین کہ حق ہے، اس پہ عمل کرنا، اور یہ جو میں نے آج کے اس آیت 9 تا 12 بتائی ہیں کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا تعارف حاصل کرو، میری قدرتوں کو دیکھو، میرے نظام کو دیکھو، میری حکمت کو دیکھو، میرے اختیار کو دیکھو، تو تم جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور جو اس کے خلاف کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، جیسے آج آپ کے بدکار لوگ ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ کے علاوہ مسلمان حکمران بھی اسی طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی بات کو نہیں، اس کا عملاً انکار کر رہے ہیں، چاہے زبانی کریں یا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں۔
बात समझ आ गई है कि नहीं आई? जी सर। देखें सर, इंसान सोचता है कि बुराई कर लो, जो मर्जी दिल में जो भी आ रहा है करते जाओ, लेकिन ये भूल जाता है कि उसकी जात को हर चीज की खबर है और इन चीजों का एक एक चीज का किताब होगा। आपने ये नहीं देखा कि अल्लाह कहता है कि जिसने मुझे भुला दिया उसने अपने आप को भुला दिया, बुला सूरह दी हश्र जी, में। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। कोई सवाल जो आज हमने आयत पढ़ी है या पहली आयत के बारे में कोई चीज क्लियर ना हुई हो, शाबाश जल्दी बताएं। सर ये आखिरी जो आयत पढ़ी गई है, इन्ना इलैना तुरजाऊं। इयाबहुम व इन्ना अलैना हिसाबहुम, सूरह कालम, कौन सी सर आयत? वो गाशी, सूरह अल-गाशिया। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। इन्ना इलैना इयाबहुम व इन्ना तुम अलैना, जी इन्ना व इन्ना अलैना अलैना हिसाबहुम। हिसाबहुम। बिल्कुल ये उसके हम मानी है। व इलैना तुरजाऊन, जब पलट के आओगे तो तुमने आना हमारे पास है और हमारे जिम्मे है तुम्हारा हिसाब लेना। जी सर। तुम आओगे इसलिए कि मेरा हुक्म होगा। जब मेरा हुक्म होगा तो तुम कब्रों से निकल के दूसरे सूर पर सीधे चल दोगे। इन्ना इलैना इयाबहुम, उनका आना हमारे पास ठहर गया। वह इन्ना अलैना हिसाबहुम, और अल्लाह हिसाब उस तरह लेगा जिस तरह लेने का हक है, एन अदल। अब बात समझ आ गई डॉक्टर साहिबा? जी सर बिल्कुल, अगर ये बात ज़हन में हो तो कोई गलत काम ना हो। ज़हन में नहीं, यकीन की हद तक हो। ज़हन में यकीन। हाँ, यकीन को, ईमान यकीन का नाम है, याद रखे। बिल्कुल सर। सर मैं भी एक पूछ सकती हूँ? आयत नंबर 19 में जो है ना, इलन्नारि फहुम यूज़ऊन। तो मैंने आपको बताया है मैडम कि उनके ग्रुप बना दिए जाएंगे। ये ग्रुप कौन सा है? इसके पीछे फॉलो हो जाओ, ईरान उसके फिरौन के पीछे। ये कौन सा है? ये फलां जर्नैल का है जिसने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जियां की। जो इसके सब मददगार मानने वाले इस लाइन में खड़े हो जाओ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर इस लाइन में खड़े हो जाओ, वगैरह वगैरह। ये है योज़ाऊन का मतलब। अब समझ आइए? जी ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। फिर उनको जब जमा हो जाएंगे, हाँ भाई जो जहन्नम वाले हैं चलो ना जरा आग में, और वो जो हैं उनकी रहनुमाई अल्लाह आग में करेगा, वो फेंकेगा आग में, और जो नेक हैं वो उनको अल्लाह ताला सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह यूज़ऊन ताला का बहानेबाजी नहीं है? अल्लाह ताला जी, यूज़ऊन का क्या मतलब है? बहाने करेंगे? वो ग्रोह दर ग्रोह अरेंज कर दिए जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। जज़ाक। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत तौफीक दे समझने की और अमल की, और हम लोगों से राजी हो जाए परवरदिगार, हम आमीन लोगों का रब, आमीन तुम आमीन। आमीन। और हम लोगों की औलादों को भी नेक करे, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह कुरान को समझने की और अमल की तौफीक दे। हम लोग बहुत गफलत में पड़े हुए हैं। बेशक। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकमुल्लाह खैर।